آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی سعد رضوی صاحب نے، لیکن آپ کی قلم مجبور ہے کیونکہ اس کا ایک قیمت لگ چکی ہے۔ تو ایک نام نہاد صحافی ہے، عمران ریاض اس کا نام ہے، اس کی جو قلم ہے نا اس کی بھی کافی قیمت لگ چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ قلم میں سب سے زیادہ طاقت ہے یا بندوق میں سب سے زیادہ طاقت ہے، تو ہر آدمی اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ قلم میں سب سے زیادہ طاقت ہے، کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہی قلم فیصلے کرتی ہے، چاہے تو ایک آدمی کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ بٹھا دے، اور وہی قلم سے اسی وزیر اعظم کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہے، یہ نااہل ہے۔ اسی قلم سے انسانوں کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی قلم سے ایک آدمی کو اٹھا کے اس کو عزت دی جاتی ہے، اسی قلم کی وجہ سے، پھر اسی قلم کی وجہ سے اس کی عزت کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ لیکن اگر اس قلم کی قیمت لگ جائے، اس قلم کی قیمت مقرر کی جائے، تو پھر وہ سلوار میں ناڑا ڈالنے کے علاوہ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے جب اس قلم کی قیمت لگ جائے۔ یہی کچھ علامہ سعد رضوی صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے کہ بار بار تاریخ دی جا رہی ہے، تو اس قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ قلم کی تو سب لوگوں کو معلوم ہے 10 روپے قیمت ہے۔ قیمت آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جو اس قلم کو چلانے والا ہوتا ہے اس کی قیمت لگ جائے تو اس قلم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس قلم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو ایک 27 سالہ نوجوان کو بار بار تاریخ دی جا رہی ہے، بار بار اس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرنے میں وہ قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرے۔ اور یہی حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، یہی ملک کے جو مافیا ہیں ان کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں کہ ہم کو کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے، ہم قلمیں ہی خرید لیتے ہیں۔ جب اس کو ہم خرید لیں گے تو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک بندوق میں اگر گولی نہیں ہے تو وہ ایک چھڑی ہے، چھڑی کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اس میں گولی آ جائے تو وہ بڑے بڑوں کو شکست دے دیتی ہے۔ اور قلم کی یہی مثال ہے کہ جب تک وہ فری چلتی ہے، جب اس کی قیمت لگ جاتی ہے تو وہ سلوار میں ناڑا ڈالنے کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس نے بہت ساری قلمیں خریدی ہوئی ہیں، صحافیوں کے روپ میں، ججوں کے روپ میں، بیوروکریٹس کے روپ میں۔ تو ایک نام نہاد صحافی ہے، عمران ریاض اس کا نام ہے، اس کی جو قلم ہے نا اس کی بھی کافی قیمت لگ چکی ہے۔ وہ بھی جب بیٹھتا ہے نا تو وہ بھی عمران خان صاحب کے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ تو اس نے ابھی جو عمران خان صاحب کی 3 سالہ کارکردگی تھی اس کے اوپر اس نے تبصرہ کیا، تو دکھ ہوا کہ یار ایک ہمارے جیسا ایک مثال گلنی ہے کہ کوئی آدمی اگر بیٹھ کے کسی کی تعریف یا مخالفت کرتا ہے تو اس کی کوئی اتنی حیثیت یا اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا صحافی جس کو قوم نے عزت دی، رسپیکٹ دی، لیکن وہ بھی ٹکے ٹکے کے اوپر اپنی قلم کا جب سودا کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ تو اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنی 3 سالہ کارکردگی بتائی تو عمران خان صاحب نے جو کارکردگی اپنی بتائی وہ اس کو عمران ریاض اس کی کارکردگی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اس کا وہ اچھے کام سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ بولتا ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہر حکمران کے دور میں معیشت اوپر بھی جاتی ہے، نیچی بھی آتی ہے، مہنگائی زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، جو یعنی کہ پاکستان میں یہ پولیس کا سسٹم ہو گیا یا رول آف لاء جو بھی ہو گیا وہ اوپر نیچے آتا رہتا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے تو وہ میری نظر میں کچھ ویلیو اس کی نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اور بہت اچھے کام کیے ہیں جو دوسرے حکمرانوں سے ہٹ کر اس نے اچھے کام کیے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس میں ذکر کرتا، اس کو نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے جو وزراء ہوتے ہیں، جب وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کتنی تعریف اپنی کرتے ہیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ کر کے، لیکن عمران خان صاحب نے ان اچھے کاموں کا نام نہیں لیا۔ لیکن یہ جس کی قیمت لگی ہوئی ہے نا، وہ جو کٹ پتلی ہے، جو اشاروں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو یاد تھا کہ عمران خان صاحب آپ بھول گئے، جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں وہ دنیا یاد کرے گی۔ تو اس نے کیا کہا ہے، سب سے پہلے وہ اس کا ویڈیو کلپ سنو، پھر میں آگے جا کے اس کا پورا آپریشن کرتا ہوں کہ وہ جس کاموں کی وہ تعریف کر رہا تھا عمران ریاض، کیا واقعہ عمران خان صاحب نے ایسے کام کیے ہیں
یا وہ اپنی نمک حلالی کر رہا تھا. سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھو. دو اس دور میں یہ واحد آدمی ہے جس نے اسلاموفوبیا کے معاملے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھایا, جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلام سے دشمنی نہ کریں, اسلام سے نفرت نہ کریں, یہ امن اور سلامتی والا مذہب. اس وقت جو سب لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے ملک اپنی ٹیریٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہاں پہ ایک آدمی جس کا ملک بہت کمزور ہے, وہاں پہ ایک ایسا آدمی جس کی عالمی سطح پہ اور پاکستان کے اندر بھی بہت مخالفت تھی, وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلام کا جھنڈا اٹھاتا ہے, کہتا ہے نہیں میرے مذہب کو گالی مت دو, میرے مذہب کو برا مت کہو. اسلاموفوبیا کے خلاف اس کے تاریخی لیکچرز ہیں پوری دنیا میں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا تو دنیا کے ہر فورم کے اوپر جو پہلی آواز اٹھی ہے وہ عمران خان کی اٹھی ہے. ناظرین, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ عمران ریاض کی کچھ زیادہ محبت اس حکومت سے کیوں ہو گئی ہے, اس کی قیمت کیا لگی ہے. یہ کہنا کہ عمران خان صاحب نے ناموس کے لیے آواز اٹھایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آیا اور امت مسلمہ کا لیڈر بن کے سامنے آیا, اس کے اوپر تو میں بات کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں عمران ریاض کی اصلیت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا, کیونکہ اس کی قلم کی جو قیمت ہے وہ کیوں لگی. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جو اپوزیشن والوں نے اس نے عمران ریاض کے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس کے جو گھر ہیں نا پورے محل نما, بہت بڑے بڑے ویلے بنے ہوئے ہیں, اس کا جو لائف سٹائل ہے تو اس کی آمدنی سے میچ نہیں کر رہا ہے عمران ریاض کی آمدنی سے. تو اپوزیشن نے سوشل میڈیا پہ جب یہ آواز اٹھائی تو یہ موصوف نے کیا کیا, یہ پوری عمران خان کا سپورٹر ہے نا, عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ عمران خان کی طرح پی ٹی آئی کی طرح پوری عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے. تو یہ ٹی وی میں آ کے ایک اس نے ویلاگ کیا اپنے چینل پہ کہ بھئی میں صفائی دیتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ کہاں آیا, یہ جو میں نے محل بنایا یہ کہاں سے آیا تھا. اب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ بیٹھ کے ہوگا بولتا ہے بھئی ہاں یہ جو میں نے بجری لیا ہے نا اس کا بل یہ ہے, میں نے جہاں سے سریا لیا ہے نا تو اس کا بل یہ ہے, میں نے جہاں سے اینٹیں لیا ہیں اس کا بل یہ ہے, میں نے پلمبر کا سامان جہاں سے لیا. اور بھائی ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اینٹیں انڈیا سے لے کے آئے, ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نے سریا افغانستان سے لے کے آئے, ہم نے کہا ہے کہ بھائی وہ پیسہ کہاں سے آیا, ذرائع آمدن بتاؤ کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا. آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کی آمدنی سے میچ نہیں کر رہا ہے. لیکن اس خبر کو بھی زیادہ اپوزیشن نے نہیں اٹھایا, حالانکہ وہ بار بار عمران کی سپورٹ کر کے اپوزیشن کو وہ کر رہا تھا. کیوں نہیں اٹھایا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی, سب چور ملے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے بھی کٹ پتلی ہیں نا, یعنی کہ ان کے بھی صحافی خریدے ہوئے ہیں, ان کی بھی قیمتیں لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے عمران ریاض کو زیادہ پش اپ نہیں کیا. کیوں کہ یہ بکنے والی چیز ہے, کل ہم اس کی قیمت تھوڑی زیادہ لگا کے ہم اس کو خرید لیں گے. تو یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, نام نہاد صحافیوں کی حیثیت, جو ٹی وی میں بیٹھ کے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ کون وزیر اعظم اور کون حکمران اور کون بیوروکریٹس اچھا ہے اور کون برا ہے. اور آپ یہ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی کہ پوری دنیا میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آواز اٹھائی. کون سی آواز اٹھائی بھائی, تھوڑا عوام کو بتایا جائے نا. کہ اس نے یورپی یونین کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک قانون ہونا چاہیے, عالمی دنیا ایک ایسا قانون بنائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی یعنی کہ گستاخی کرے گا تو اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. ایسا بولا تھا نا. تو آپ کے ملک میں وہ قانون بھی موجود ہے 295C. آپ کے ملک میں 50 گستاخ بھی موجود ہیں جن کے ان کے اوپر سزا ہو چکی ہے, عمل درآمد باقی ہے. تو وہ جس سرزمین پہ کھڑا ہو کے عمران خان صاحب یہ کہہ رہا تھا تو وہ آپ کے وزیر اعظم کو ایک بیوقوف سے زیادہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ بھائی آپ کی سرزمین میں ہے, قانون بھی موجود ہے, گستاخ بھی موجود ہیں, جا ہمت ہے تو ہماری مرضی کے بغیر ان کو سزا دے کے دکھاؤ. اس چیز کی آپ عمران ریاض تعریف کر رہے ہیں. یہ عمران صاحب کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت میں گستاخی کرتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. ہاں دونوں عمران آپ سن لیں, تکلیف ہوتی تو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے ٹائم عمران خان صاحب یہ نہ کہتے کہ ہم نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. آسیہ ملونہ کے ٹائم میں آپ 9.2 ملین پاؤنڈ کی خاطر جو امریکی سینیٹر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو امداد نہیں دیتے جب تک آسیہ نہیں آتی, کس عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. جیسے پی ٹی آئی, کیوں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے عمران ریاض, کیوں کہ آپ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں,
آپ ہیں ہی پی ٹی آئی کے، آپ ہو گیا، کامران خان ہو گیا، صابر شاکر ہو گیا، یہ سب لوگ، ہارون رشید ہو گیا، یہ کون ہے؟ آپ کی قیمت لگ چکی ہے آپ کی کلموں کی، اور آپ کی جو قلم ہے نا، یعنی کہ آپ کا جو تجزیہ ہے، آپ کے جو کالم ہیں، آپ کا جو بیٹھ کے یعنی کہ آپ تبصرے کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیسے ہے؟ جیسا کہ ایک قلم سلوار میں ناڑا ڈالنے کے لیے جس کی قیمت لگ چکی ہو نا، تو وہ سلوار میں ناڑا ڈالنے کے علاوہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، ایسے ٹیبل پہ پڑی رہتی ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ کے کالموں کی، آپ کے تجزیے کی، آپ کی جو تبصرے کرتے ہیں نا، میری نظر میں اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی کلموں کو قیمت لگ چکی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاکستان میں کچھ ججوں کو بھی لگ چکی ہے کہ وہ ایک 26 سالہ نوجوان کا فیصلہ کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ ان کو آ رہی ہے کہ بھائی اگر ہاں اس نے غلط کیا ہے تو فیصلہ سناؤ۔ آپ تو چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، اگر سعد رضوی صاحب نے کچھ غلطہ کیا تو کیوں نہیں فیصلہ سناتے؟ اس سے کیا ثابت ہے کہ آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ اس نے غلطی نہیں کی سعد رضوی صاحب نے، لیکن آپ کی قلم مجبور ہے کیونکہ اس کا ایک قیمت لگ چکی ہے۔ یہ اصل وجہ ہے جو علامہ سعد رضوی صاحب کا فیصلہ لیٹ، جس کی قلم کی قیمت لگ چکی ہو اس کو حیثیت، ان کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بیانوں میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اور رب پروردگار سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہر مسلمانوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔